سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت علماء فرماتے ہیں کہ قاری جب تلاوت کرے تو سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرے تو یہ مستحب ہے، اور ساتھ یہ کہے، ٹھیک ہے، تو مستحب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ساتھ یہ کہے سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے، سبح اسم ربک الاعلی کی جب تلاوت کریں تو سبحان ربی الاعلی کہنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیچھے آپ کو بتایا تھا نا سورۃ المرسلات کے لاسٹ کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ٹھیک ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو موسیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سب کا یہی معمول تھا کہ جب یہ سورت وہ شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے سبحان ربی الاعلی، یعنی نماز کے علاوہ جب بھی تلاوت کریں تو ایسا کہنا مستحب ہے۔ اور دوسری چیز حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب سورۃ سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یعنی یہ کلمہ سبحان ربی الاعلی اپنے سجدے میں کہا کرو، ٹھیک ہے، سبح اسم ربک الاعلی، سبح معنی تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا، مراد یہ ہے کہ بھائی تم اپنے رب کی تعظیم اور تکریم کرو، جب اللہ تعالیٰ کا نام لو تو خشوع و خضوع کے ساتھ لو، ادب سے اللہ تعالیٰ کا نام لو، اور ہر ایسی چیز سے اس کے نام کو پاک رکھنا جو اس کی شیان شان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نام بتلائے ہیں ان ناموں کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ایک اور کسی طریقے سے اسی حکم کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے خلاف ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے رحمان نام ہے تو کسی بندے کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، اس کے ساتھ عبد کا لفظ ساتھ لگاتے ہوتے ہیں۔ جیسے رزاق ہے رزق دینے والا تو اس کے ساتھ بھی عبد لگائیں گے، جیسے عبد الغفار، اور اگر نام رکھنا ہے تو عبد الرحمن رکھیں گے، صرف رحمان نہیں رکھ سکتے ہیں۔ رزاق ہے تو عبد الرزاق رکھیں گے، غفار ہے تو اس کے ساتھ عبد الغفار رکھیں گے، قدوس ہے تو عبد القدوس رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل اگر دیکھیں تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ناموں کے مختصر بولنے کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عبد الرحمن کو رحمان بولتے ہیں، عبد الرزاق کو رزاق بولتے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عبد الغفار ہوتا ہے تو اس کو غفار کہتے ہیں بے تکلف، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی اس کا کہنے والا سننے والا دونوں ہی گنہگار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو گناہ ہے یہ بے لذت رات دن بلا وجہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی فائدہ بھی انسان کو نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ اسم سے مراد خود اس آدمی یعنی مسمہ کی ذات مراد لی ہے، ٹھیک ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے اس کی گنجائش بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمے کو نماز کے سجدے میں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی تعمیل میں جو کلمہ اختیار کیا گیا وہ سبحان اسم ربک الاعلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سبحان ربی الاعلی ہے۔ جی جی، مسمہ کیا ہوتا ہے؟ مسمہ نام جس کا رکھا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جس کا الذی جو خلق، نام رکھا جاتا ہے، جی، الذی خلق فسوی، کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا فسوا پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت پہلی بیان کی جا رہی ہے کہ خلق پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہے کہ فسوا یعنی اس نے تسویہ یہ ٹھیک ٹھیک بنایا، برابر کرنا، ٹھیک ہے، اور یعنی ہر چیز کو جو وجود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کی جسامت، شکل، صورت، اعضاء، اجزاء کی جو حیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھ کر یہ وجود انسان کو یا جانوروں کو ہر چیز کو ان کی ضروریات کے مطابق بخشا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں، ان کی انگلیاں پورے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس میں سپرنگ لگائے ہیں، وہ ہر طرف موڑے توڑے جا سکتے ہیں، تہ کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے
ہر ایک عضو کو انسان دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی والذی قدر، یہ تقدیر کے معنی کہ کسی چیز کو خاص اندازے پر بنانا، باہمی موازنت، ٹھیک ہے، وزن کرنا، موازنت کے بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے تقدیر کے معنی میں بھی پڑھا ہوا ہے، تو یعنی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور خاص تجویز، ٹھیک ہے، تو اس معنی میں زیادہ تر ہم نے اندازہ لگانا یا تقدیر کے معنی دونوں میں پڑھے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے ایسی چھوڑ نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے مناسب اس کو وسائل بھی دیے ہیں، اسی کام میں اس کو لگا بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے فہدا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کو اس کی ہدایت فرما دی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کام کو انجام دے گا۔ اور پھر آگے فرمایا ہے کہ والذی اخرج المرعى، ٹھیک ہے، مرعا کے معنی ہوتے ہیں چراگاہ کے، یعنی جہاں چوپائے جانور چرتے ہیں، اور غثاء اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہوتے ہیں جو پانی کے سیلاب میں اوپر آ جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غثاء ایسے کوڑے کرکٹ کو کہا جاتا ہے۔ اور حوا سے مشتق ہے گہری سبز جو گھاس اور سبزی میں جو ایک قسم کی سیاہی آ جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہوتے ہیں، یعنی فل تیز گرین کلر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈارک گرین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو نباتات وغیرہ ہیں اس سے متعلق اپنی قدرت اور حکمت وغیرہ کا بیان کیا ہے کہ بھائی زمین سے سرسبز گھاس نکالی، پھر اس کو خشک کر کے سیاہ کر دیا، وہ سرسبزی جو بھی تھا سرسبزہ وغیرہ وہ جاتا رہا اس سے، ٹھیک ہے، گرینری جو تھی وہ جاتی رہی۔ تو اس میں انسان کو اس کے انجام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جسم کی جو شادابی ہے، خوبصورتی ہے، چستی چالاکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، جیسے یہ سرسبز شاداب چارہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ ایک وقت میں ختم ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد، اسی طریقے سے تمہارے جسم کا بھی یہی حال ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فریضے کے متعلق، جو فریضہ پیغمبری ہے اس کے متعلق کچھ ہدایات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آسان کر دینے کی خوشخبری سنا دی ہے، کہ وہ یہ کہ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا اور حضرت جبرائیل امین کوئی آیت قرآن پاک کی سناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ الفاظ جو آیات وغیرہ ہیں وہ میرے ذہن سے نکل جائیں، اس لیے حضرت جبرائیل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کے الفاظ پڑھتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام یعنی قرآن پاک کا یاد کرا دینا اپنے ذمہ لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکر کر دی ہے کہ جبرائیل امین کے چلے جانے کے بعد آیات قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح پڑھوا دینا، پھر ان کو یاد میں محفوظ کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی آپ قرآن پاک کی کوئی چیز نہیں بھولیں گے سوائے اس کے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بلا دینا چاہیں، مٹا دینا چاہیں، محو کر دینا چاہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بعض آیات قرآن پاک کو منسوخ فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو معروف ہی ہے کہ بھائی صاف حکم پہلے حکم کے خلاف ہی آ گیا ہے، اور ایک کو منسوخ کرنے کی یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ اس آیت ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں کے ذہنوں سے ہی مٹا دیا جائے۔ اور جیسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا، کہ یعنی ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا آپ کے ذہن سے بلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کی استثناء کا مفہوم کرا دیا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت حکمت کی بنا پر عارضی طور پر کوئی آیت آپ کے ذہن سے بلا دے، پھر وہ یاد آ جائے۔ جیسے بعض روایات کے اندر آتا ہے نا کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سورت تلاوت فرمائی،
جس میں ایک آیت پڑھنے سے رہ گئی۔ حضرت ابی بن کعب جو کاتب وحی تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ منسوخ نہیں ہوئی، مجھ سے سہون ترک ہو گئی ہے، یعنی بھولے سے مجھ سے چھوٹ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی اور عارضی طور پر کسی آیت کا بھول جانا پھر دوبارہ یاد آ جانا اس وعدے کے منافی نہیں ہے۔ آگے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ ہم آپ کو طریقہ یسرا، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ہے آسانی آپ کے لیے کر دیں گے، اور یعنی یہ کہ ہم اس طریقہ اور شریعت کو، اس راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسان کر دیں گے کہ قرآن کریم بلکہ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ ہم آپ کو اس طریقے کے لیے آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو اس طریقے کے لیے آسان فرما دیں گے۔ یہ بیان فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اس طریقے اور شریعت کو آپ کے لیے آسان کریں گے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ آپ کو اس طریقے کے لیے آسان فرما دیں گے۔ تو اس کے اندر حکمت بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طبعی اور مادی طور پر ایسا بنا دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی بن جائے گی کہ آپ شریعت کے سانچے میں ڈال جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہی ایسی بنا دی جائے گی۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرمایا ہے کہ بھائی جو اللہ نے سہولتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ان کا بیان ہے کہ اس آیت میں آپ کو اس فریضے کی ادائیگی کا حکم ہے، اور کہ آپ لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ قد افلح من تزکا زکوٰۃ سے مشتق، جس کے معنی پاک کر دینے کے ہیں، جیسے مال کی زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کہتے ہوتے ہیں، وہ باقی مال جو ہوتا ہے انسان کا اس کو پاک کر دیتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عام معنی بھی اس کا لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اور اس کے اندر ہر قسم کی نماز فرض ہو نفل ہو ساری شامل ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے نماز عید خاص طور پر مراد ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ بھائی عام لوگوں میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی دنیا کی نعمت اور جو راحت ہے وہ تو ہوگی صحیح اور ابھی موجود ہے، اور آخرت کی نعمت وغیرہ جو ہے وہ نظروں سے غائب ہے اور وہ ادھار ہے۔ تو جو لوگ حقیقت سے آشنا نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، آشنا ہیں، تو وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ سامنے موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ جو آخرت ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے آخرت نے تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، باقی رہنا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو یعنی اگر انسان کو کہا جائے کہ بھائی تمہارے سامنے دو مکان ہیں، ایک عالی شان محل ہے، بنگلہ ہے، تمام ساز و سامان وغیرہ ہے، اس سے آراستہ ہے، اور دوسرا ایک معمولی کچا سا مکان ہے اور یہ سامان بھی اس میں نہیں ہے، تو اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ یا تو یہ بنگلہ لے لو مگر صرف مہینہ 2 مہینے کے لیے، اس کے بعد تم نے خالی کر دینا ہوگا، یا اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ کچا مکان لے لو جو تمہاری ہمیشگی والی ملکیت رہے گا، تو جو عقل مند انسان ہے ان دونوں میں کس کو ترجیح دے گا؟ اب اس کا مقتضا تو یہ ہے نا کہ بھائی آخرت کی نعمتیں اگر بالفرض ناقص اور دنیا سے کم درجے کی بھی ہوتی مگر ان کے دائمی ہونے کی وجہ سے، ہمیشگی والا ہونے کی وجہ سے وہی ترجیح کے قابل تھی، اور یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان کے اندر دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت فائدہ ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن آخرت میں پتہ چلے گا ہمارے لیے دنیا بہتر تھی یا آخرت بہتر تھی۔ ان هذا لفی الصحف الاولى کہ یعنی بے شک یہ پہلے صحیفوں کے اندر ہے، اور صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی یہ مضمون موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے دیے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ مراد ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی صحف موسیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ نے تورات ہی لی ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ صورت صحف موسیٰ سے مراد تورات ہی ہو۔ اب صحف ابراہیم کے جو مضامین ہیں
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ ابراہیم کے صحیفے کیسے اور کیا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحیفوں میں عبرت کا بیان تھا، عبرت کی مثالیں تھیں۔ ان میں سے ایک مثال میں ظالم بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں پر مسلط ہو جانے والے مغرور، میں نے تجھے حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ بھائی تو دنیا کا مال پر مال جمع کرتا چلا جا، بلکہ میں نے تو تجھے اقتدار اس لیے سونپا تھا کہ تو مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، اگرچہ وہ کافر کی زبان سے ہی کیوں نہ نکلی ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مثال کے اندر عام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے رب کی عبادت کے لیے اور اس سے مناجات کا ہونا چاہیے، دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے کا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی بناوٹ وغیرہ کے اندر غور و فکر کا، اور تیسرا حصہ اپنی ضروریات معاش وغیرہ حاصل کرنے یا اپنی جو بھی طبعی ضرورتیں وغیرہ ہیں اس کو پورا کرنے کا۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے وہ واقف رہے اور اپنے مقصود جو کام ہے اس کے اندر وہ لگا رہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جو شخص اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھ لے گا تو اس کا کلام بہت کم صرف ضروری کاموں میں رہ جائے گا۔ اور صحف موسیٰ علیہ السلام کے مضامین کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ بھائی پھر میں نے عرض کیا کہ صحف موسیٰ میں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ساری عبرت ہی عبرت بیان کی گئی تھی، ٹھیک ہے، جن میں سے چند کلمات یہ تھے: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہے پھر بھی وہ خوش رہتا ہے، اکثر یہ لکھا ہوا آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ کیسے عاجز اور غمگین ہو سکتا ہے۔ پھر لکھا ہوا تھا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے عروج اور زوال وغیرہ کو دیکھتا ہے وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔ پھر وہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہے وہ کیسے عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب پتہ ہے کہ آخرت قائم ہوگی تو پھر کیسے وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا ان صحیفوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آنے والی وحی میں بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ذر، یہ آیتیں پڑھو، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ پھر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اعلیٰ پڑھی، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ساری موجود ہے، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے ان صحیفوں میں سے کوئی حصہ، ٹھیک ہے۔